السلام علیکم، کیسے ہیں دوستو؟ آج سہیل افریدی صاحب اسلام آباد کی طرف جا رہا ہے تو راستے میں راستہ بلاک کرنے کی کوشش موجودہ رجیم نے کی ہے۔ راستے میں کنٹینرز اور ٹرک کے ذریعے راستہ بند کیا تو سہیل افریدی اس پر بہت غصہ ہوا۔ پھر اس نے جو کہا ہے وہ ہم آپ کو سنائیں گے، لیکن پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ سہیل افریدی اکیلے نہیں تھے، ان کے ساتھ عمران خان کے بہنیں بھی ہیں، ان کے ساتھ ایک قافلہ ہے، وہ عمران خان کے رہائی کے لیے جا رہا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس دفعہ سہیل افریدی سچ میں یہ چاہتا ہے کہ عمران خان کی رہائی ہو۔ اور دوسری بات ہم کریں گے سائفر کیس پر، جو عمران خان پر لوگ یہ طنز کر رہے تھے کہ جس کاغذ کو اس نے لہرایا تھا وہ فیک تھا یا وہ ڈرامہ تھا۔ آج خود امریکہ کے ایمبیسیڈر نے کہا ہے کہ وہ کس طرح گیم ہوا تھا سی آئی اے اور پاکستانی اداروں کے درمیان، کہ عمران خان اگر اس کا جو رجیم ہے وہ گر جائے تو پھر اس کے بعد ہم پاکستان کو معاف کر دیتے ہیں، پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھ سکتے ہیں۔ پہلے یہ کلپ دیکھیے سہیل افریدی کا، پھر ہم بات کرتے ہیں آگے۔ راستہ کیوں رکھ رہے ہیں آپ؟ جینا ہوگا مرنا ہوگا، جینا ہوگا مرنا ہوگا۔ یہ غلہ کرتی، یہ دہشت کرتی، یہ پولیس کرتی، نفرتی کرتی، اشارہ کوا۔ یہ سی ایم ہے، سی ایم ہے، خدا کی قسم نسیلہ دیکھے گی۔ پاکستان کو توڑنا چاہ رہے ہو؟ کھولو راستہ، کھولو راستہ، پاکستان کو توڑنا چاہ رہے ہو؟ پاکستان کو توڑنا چاہ رہے ہو؟ روک رہے ہو 4.5 کروڑ عوام کے نمائندے کو روک رہے ہو۔ کھولو راستہ، راستہ کھولو، راستہ کھولو، ٹرک والا سشو، ٹرک والا پہلے اب بیٹا میری لاڑ ہوا۔ ہاں، تو آپ نے دیکھ لیا کہ کس طرح راستہ بند کیا تھا، کس طرح ایک پورے صوبے کا وزیر اعلیٰ ایک نمائندہ کو راستے میں روکا گیا۔ اس سے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ سہیل افریدی نے جو کہا وہ بہت صحیح کہا کہ میں 4.5 کروڑ عوام کا نمائندہ ہوں، تم مجھے روک نہیں سکتے۔ پاکستان آپ کا ہے، میرا بھی ہے، اسلام آباد آپ کا جتنا ہے اتنا میرا بھی ہے، ہم بھی اس ملک کے ساتھ وفادار ہیں، آپ بھی وفادار ہونے کا ثبوت دے۔ یہ ثبوت نہیں ہے کہ آپ راستہ بند کریں ایک نمائندے کا، ایک پارٹی کا جو نمائندہ ہے، پاکستان کا جو مقبول پارٹی ہے، اس کا لیڈر تو پہلے سے جیل میں ہے، لیکن جو باقی لیڈرشپ ہے اس کو بھی آپ لوگ جینے نہیں دے رہے، کام کرنے نہیں دے رہے، اپنے لیڈر سے ملوانے نہیں دے رہے۔ تو اس پر سہیل افریدی صاحب بہت غصہ ہوا، اس نے اس کو واضح الفاظ میں کہا کہ ہم پاکستانی ہیں تو ہمارے ساتھ اس طرح کا سلوک نہ کر، ورنہ یہ پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے۔ پاکستان کو آپ لوگ اور تقسیم مت کر، پاکستان سے ہمیں نکالنے کی کوشش مت کر، ہم پاکستانی ہیں، خیبر پختونخوا میں جتنے بھی پشتون ہیں وہ پاکستانی ہیں۔ تو آپ کو اس طرح رویہ نہیں رکھنا چاہیے کہ ہم کسی اور ملک کے ہیں یا ہم ایلینز ہیں، ہم پاکستانی ہیں۔ تو پاکستان کے ساتھ جس طرح آپ پاکستان میں آپ کے لیے حقوق ہے اسی طرح ہمارے لیے ہونا چاہیے، اسی طرح بلوچوں یا سندھیوں کے لیے بھی ہونا چاہیے، پنجابی، وہ غریب پنجابیوں کے لیے جو دیہاتوں میں رہتے ہیں، پنجاب کے 2-3 ضلعوں کو اپ گریڈ کر کے یا اسے ماڈرن بنا کر دنیا کو کیا دکھانے کی کوشش کر رہے ہو کہ پنجاب اب ماڈرن ہو چکا ہے، پنجاب میں بہت بڑے ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان 2-3 ضلعوں سے باہر نکلو، پھر پتہ چل جائے گا کہ دیہات میں کیا چل رہا ہے، پنجاب کے دیہاتوں میں کیا کیا تکالیف ہے، کیا کیا اس طرح وہاں کوئی سہولت نہیں ہے۔ اس سے تو خیبر پختونخوا کے پہاڑوں میں جاؤ تو آپ کو اونچے اونچے پہاڑوں میں سہولیات نظر آئیں گے، لیکن پنجاب کے میدانوں میں جو دیہات ہے اس میں آپ کو اس طرح کی کوئی سہولت نظر نہیں آئیں گے۔
دوسری بات جو ہم کر رہے تھے سائفر کیس کے بارے میں، تو 2-3 فائلز جو ریلیز ہوئی ہے اس پر بہت زیادہ بات ہو رہی ہے کہ عمران خان پر جو تنقید کر رہے تھے، جو لوگ عمران خان کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اب وہ لوگ کیا کہیں گے؟ کیا عمران خان صاحب نے جو کہا تھا کہ یہ کاغذ میرے پاس جو ہے، جو لوگ آنا چاہتے ہیں، جو یہ دیکھنا چاہتے ہیں، میں اسے دکھا دوں گا، تو پھر اس کے بعد لوگوں نے ایک طوفان برپا کیا کہ عمران خان جھوٹ بول رہے ہیں۔ عمران خان کی اتنی حیثیت نہیں تھی کہ امریکہ چاہتے کہ عمران خان کو کرسی سے اتار دے یا اس کا رجیم چینج کرے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ عمران خان چاہتے تھے کہ ہمارا تعلق ایران کے ساتھ اچھے ہو، ہمارے تعلق رشیا کے ساتھ اچھے ہو، تو اس وجہ سے امریکہ نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان ہمارا جو بیلٹ ہے اس سے نکل جائے۔ دوسری بات یہ تھی کہ امریکہ چاہتے تھے کہ پاکستان یوکرین کے بارے میں، یوکرین کو لے کر پاکستان واضح الفاظ میں کہے کہ ہم یوکرین کے ساتھ ہیں، ہم مذمت کرتے ہیں رشیا کا، لیکن پاکستان اس وقت یہ بھی نہیں کر رہا تھا۔ اس لیے نہیں کر رہا تھا کہ پاکستان ایک خود مختار ملک ہے، پاکستان کے فیصلے خود مختار ہونا چاہیے، امریکہ کے دباؤ میں آ کر نہیں ہونی چاہیے۔ تو عمران خان نے کہا کہ ہم نیوٹرل ہیں، ہم نہ یوکرین کے ساتھ ہیں اور نہ رشیا کے ساتھ ہیں، تو اس وجہ سے عمران خان کا جو رجیم تھا، حکومت تھا، وہ امریکہ کو پسند نہیں تھا۔ وہ کوشش کر رہے تھے کہ ہم اس رجیم سے چھٹکارا کیسے پائے۔ پھر عدم اعتماد آیا تو ڈونلڈ لوپ نے کہا، اس وقت جو ایمبیسیڈر تھا پاکستان میں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر پاکستان میں عمران خان کا رجیم گر جائے عدم اعتماد کے ذریعے، تو پھر ہو سکتا ہے کہ ہم پاکستان کو معاف کر دیں۔ یہ آج کی ویڈیو تھی، اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں، خاص کر پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے۔ شکریہ۔